Assalamu alaikum dear students, top grades first and second year biology. I am covering MCQs with concept-wise contents which will be very helpful for your NEET, NMDCAT, ETA and NUS type of exams. And these exams are very important also for the admission to the different medical colleges of every states of India as well as Pakistan. تو جناب مطلب یہ کہ کانسیپٹ وائز ہر کانسیپٹ وائز جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ ایئر بایولوجی کے کریکولم ہے اسپیشلی NCERT کریکولم، تو سارے کانسیپٹ کو میں نے کچھ کور کیا ہے، کچھ کور کر رہا ہوں جو آپ کے لیے آپ کے جو کانسیپٹ ہے MCQ وائز یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ایگزام باڈیز ہیں جن کے میں نے نام بھی لیے نیٹ اور NMDCAT، تو ان میں آپ کو پیپر سالو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو آج جس ٹاپک کی باری ہے اس کا نام ہے ایکائنوڈرمیٹا، دا فائلم ایکائنوڈرمیٹا وچ از دی لاسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ فائلم آف انورٹیبریٹ۔ تو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ اوکے، ایکائنوڈرمیٹا، اس کو ذرا میں انلارج کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے سے نظر آئے۔ ٹھیک ہے جی، ایکائنوڈرمیٹا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ ایکائنوس مینس دس ورڈ ایکائنوڈرمیٹا، ایکائنو means spine and dermata means skin. So the organisms which have the spines on its body or outer different parts of the body, those organisms are called ایکائنوڈرمس۔ تو ان کے جسم کے اوپر کچھ اسپائنس ہوتے ہیں اور اس طرح کے کچھ ون لائنر آسان MCQs بھی یہاں پہ میں نے کلیکٹ کی ہے جو آپ کے لاسٹ 20 ایئرس کے نیٹ ایگزام سے میں نے سلیکٹ کی ہے، اور کچھ جو بالکل سٹارٹ سے میں جن MCQ سے سٹارٹ کر رہا ہوں تو میں نے یہاں پہ سٹارٹ میں لکھا بھی ہے کہ جی یہ NCERT ٹیکسٹ بکس کے بالکل ایگزیکٹ جو لائنس ہے یا پیراگراف ہے وہاں سے میں نے یہ لی ہے یا ان کے کانسیپٹس کو بنایا ہے۔ فرسٹ MCQ بس سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا نیم ایکائنوڈرمیٹا مینس، جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا کہ سافٹ باڈی آرگینزمس ہے یا اسپائنی باڈیز یا ٹیوب فوٹڈ اینیمل، اسٹار شیپڈ اینیملس، تو یہ جو آپشن نمبر B ہے یہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا کریکٹ ون کون سا ہے؟ یہ ہے جی۔ تو اسپائنی کیا جی؟ اسپائنی باڈیڈ اینیملس، تو ایکائنوڈرمیٹا کا مطلب یہ ہے اور آپشن میں اس میں یہی کریکٹ ہے۔ پھر ایکائنوڈرمیٹاز آر مینلی فریش واٹر اینیملز ریجسٹرڈ، یہ یاد رکھیے کہ ایکائنوڈرمیٹاز آر ایکسکلوزلی NCERT میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایکسکلوزلی میرین، ایکویٹک ہے، ایکویٹک میں فریش واٹر نہیں ہے، میرین ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ فریش واٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فالس، ٹھیک ہے۔ ٹیریسٹریل اس میں کوئی بھی آرگینزم نہیں ہے۔ ایمفیبیس جو لینڈ اور خشک اور مطلب واٹر دونوں میں رہتے ہیں اس قسم کی ان میں اینیملز نہیں، ایکویٹک ہے، لیکن ایکویٹک میں ایکسکلوزلی میرین بھی یہاں پہ ورڈ آ سکتا ہے، ایکائنوڈرمز آر ایکسکلوزلی ڈیش، تو یا مینلی تو آپ نے کیا حاصل کرنا ہے؟ میرین ٹائپ کے آرگینزمس ہے ایکائنوڈرمیٹا میں۔ پھر جی ایڈلٹس ایکائنوڈرمس شو سیمیٹری، اب اس میں تو سیمیٹری ہے، یہ سیمیٹریکل ہے، یہ تو کنفرم ہے، لیکن اس میں ایک اور جو بات کرنے میں جا رہا ہوں کہ اس میں ایک فیچر ہے کہ ان میں لاروا بھی ہے، ٹھیک ہے، لارول فارم بھی ہے اور ایڈلٹ فارم بھی ہے، ایڈلٹ فارم اینڈ لارول فارم۔ تو یہ یاد رکھیے کہ لاروا کیس کے لاروا میں سیمیٹری ہے بائیلیٹرل، ٹھیک ہے جی، بائیلیٹرل، اور ایڈلٹ میں کون سی سیمیٹری ہے؟ اس میں ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں ہے ریڈیل، تو ریڈیل، تو مطلب 2 ٹائپس کی سیمیٹری اس میں ہے ان کی لائف سائیکل میں۔ تو اب MCQ میں لاروا بھی آ سکتا ہے یا امیچور فارم بھی آ سکتا ہے یا ایڈلٹ فارم بھی آ سکتا ہے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کویسچن وہ آپ کو کون سا دیتے ہیں۔ یہاں پہ اب ایڈلٹ دیا ہے، ایڈلٹ ایکائنوڈرمس، تو ایڈلٹ فارمز میں یہاں پہ میں نے کلیئر کیا کنفرم کہ اس کی ایڈلٹ فارم میں کون سی سیمیٹری ہے؟ ریڈیل سیمیٹری ہے۔ اگر لارول فارم آتا ہے تو پھر آپ نے بائیلیٹرل سیمیٹری کو سلیکٹ کرنا ہے، وہ MCQ کے اسٹیم کو یا آس کو وہ چینج کر سکتے ہیں۔ آپ کی کانسیپٹ کلیئر ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہے ایکائنوڈرمس لاروا آر، ٹھیک ہے، یہی جو اوپر کے MCQ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے لارول فارم میں کون سی سیمیٹری ہے،
تو یہ ریڈیل فائنل فارم میں ہے، ایڈل فارم میں ہے، ایسیمیٹرک تو ہے نہیں، یہ سیمیٹریکل ہے. اینڈ ریڈیلی ایسیمیٹریکل یہ بھی کچھ بہت ہی غلط ٹائپ کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو بائیلیٹرل سیمیٹریکل ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے کون سی بی اوپر ہے ہم نے کلیئر بھی کیا. پھر آتے ہیں نیکسٹ 5 نمبر. یہ جو ایم سی کیوز میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایم سی کیوز ہے یہ میں نے ایگزیکٹ جو این سی آر ٹی کے ٹیکسٹ بک سے ان سے کانٹینٹس لے کے بنائی ہے. ایکانڈرمز آر، تو ایکانڈرمز ڈپلوبلاسٹ ہے، ٹریپلوبلاسٹ ہے. کون سی اس میں 3 لیئرس ہے. تو میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ کلیئر کنفرم کر رہا ہوں کہ ایکانڈرمز یہ ان میں تینوں لیئرس ہے. تینوں لیئرس مینس ان میں ایکٹوڈرم بھی ہے. میں صرف ایکٹو لکھتا ہوں، ایکٹرو اینڈ دین میسوڈرم اینڈ نیکسٹ ون از دی اینڈوڈرم. تو جن میں تینوں لیئرس ہوتے ہیں ان کو ٹریپلوبلاسٹ کہتے ہیں. تو مطلب یہ ٹریپلوبلاسٹ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ تو نہیں ہے، یہ اس کو تو نکال لیتے ہیں کیونکہ میں نے وہاں پہ کنفرم کیا کہ ایکانڈرمز آر ٹریپلوبلاسٹ ہے. ٹریپلوبلاسٹ یہاں پہ بھی ہے تو اس کو بھی نکال لیتے ہیں. اب یہاں پہ بھی ٹریپلوبلاسٹ ہے، یہاں پہ بھی ٹریپلوبلاسٹ ہے، لیکن یہاں پہ اس کے سیکنڈ پورشن میں سیلومیٹس. تو ان میں سیلوم ہے، ٹرو باڈی کیویٹی ہے، سیلومیٹس ہے. ٹھیک ہے جی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ٹریپلوبلاسٹ ہے، سیلومیٹس ہے. یہاں پہ C2 سیلومیٹ جو کہ صرف فائلم پلیٹیہلمنتھیس وہاں پہ ان کے کریکٹر ہیں. تو ہم نے سلیکٹ کون سے پورشن کو کرنا ہے؟ سیکنڈ نمبر پورشن کو بی. تو یہ ایکانڈرمز آر ٹریپلوبلاسٹ ایز ویل ایز سیلومیٹس. آپ کے سبجیکٹیو ٹیسٹ یا ایس ایم سی کیو کے لیے انتہائی اہم ہے. پھر ایم سی کیو نمبر 6 ڈائجسٹو سسٹم آف ایکانوڈرمز از. ایک کانسیپٹ آپ یاد رکھیے یہاں پہ جو ایم سی کیو ہے، دوسرے جتنی بھی اینیمل ڈائیورسٹی ہیں، فائلم ہے، اینیملس کے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہے، گروپس ہے، تو ان کے لیے یہ بات بہت ڈائجسٹو سسٹم کے کریکٹر ہیں کہ جن آرگینزمس میں ماؤتھ پلس اینس ہے، یہ دونوں پارٹس ہے. تو اس ڈائجسٹیو سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس ڈائجسٹیو سسٹم کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ ڈائجسٹیو سسٹم. ٹھیک ہے. اب کچھ ان میں گروپس ہے ایکانوڈرمیٹا میں، کچھ گروپ نہیں بلکہ صرف ایک کلاس ہے جس میں اینس نہیں ہے، باقی سارے میں اینس ہے. لیکن میجارٹی ایکانوڈرمز میں مور دین 90% جو جتنے بھی آرگینزمس ہیں ان میں ماؤتھ اینس بوتھ ہے. تو جن میں دا آرگینزم ان وچ دا ماؤتھ اینڈ اینس بوتھ آر پریزنٹ will be considered under the complete digestive system. اوکے. تو یہاں پہ انکمپلیٹ، پھر اس کو پڑھتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم آف ایکانوڈرمز از. تو انکمپلیٹ تو نہیں ہے. یہاں پہ میں نے کہا کہ ان میں ماؤتھ اینڈ اینس سے ایبسنٹ بھی نہیں ہے. یہ جو فورتھ ہے یہ بھی کچھ گڑبڑ ہے. تو یہاں پہ جو سی آپشن ہے کمپلیٹ ڈائجسٹو سسٹم. اب کمپلیٹ کیوں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا، ایم سی کیو نمبر 7 mouth is in echinoderms is located on. اب یہ بھی یاد رکھیے کہ ایکانوڈرمس کے جس طرح اسٹار فش یا سی اسٹار ہیں ان کے 2 سائڈس ہیں. کو ڈارسل سائڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈارسل سائڈ جس پہ اینس ہوتا ہے، اینس ڈارسل سائڈ کے اوپر ہوتا ہے. ان کو ایبورل سائڈ پہ کہتے ہیں. ایک ماؤتھ سائڈ یا اورل سائڈ یا وینٹرل سائڈ کہتے ہیں. وینٹرل سائڈ. تو 2 سائڈ سے، ایک وینٹرل سائڈ ایک ڈارسل سائڈ. ٹھیک ہے. ڈارسل سائڈ. اب ماؤتھ کس سائڈ پہ ہے؟ ڈارسل سائڈ پہ تو اینس ہوتا ہے. اپر سائڈ پہ بھی ڈارسل سائڈ کو دوسرا نام جو ہے وہ اپر سائڈ بولتے ہیں. لیٹرل رائٹ لیفٹ سائڈ، جس طرح انسان کے رائٹ لیفٹ ہینڈس ہوتے ہیں تو سائڈز میں بھی یہ نہیں ہے. تو کون سی سائڈ پہ ہے؟ ماؤتھ سائڈ پہ ہے. اورل سائڈ پہ ہے، اس کو اورل سائڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وینٹرل سائڈ. تو آپ کا یہ آپشن یہ صحیح ہے. اچھا، آگے جاتے ہیں. دا اینس ان ایکانوڈرمز از لوکیٹڈ آن دی. یہ بس تو آپ کو کنفرم ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے کہ ڈارسل سائڈ پہ یہاں پہ میں نے کہا کہ کیا چیز ہے؟ وہ اینس ہے. تو یہاں پہ دا اینس ان ایکانوڈرمز کہاں پہ ہے؟ یہ ہے ڈارسل، یا اس پہ اور بات نہیں کرتے، کنفرم ہو. اچھا، 9 دا موسٹ ڈسٹنکٹ فیچر آف دی ایکانوڈرمز از. ایکانوڈرمز میں بہت ہی اہم فیچرس ہے. فار ایگزامپل میں کچھ فیچرز یہاں پہ لکھتا ہوں کہ اس میں پیراسائٹ نہیں ہے. یہاں پہ میں صرف پیراسائٹ لکھتا ہوں، لیکن آپ ذہن میں رکھیے کہ نو پیراسائٹ. اوکے، نو پیراسائٹ. اس میں کوئی پیراسائٹ نہیں. یہ ایکسکلوزلی میرین ہے، جو کہ ایم سی کیو نمبر آئی تھنک 1 میں ہم نے یہ بھی پڑھا.
اور پھر جو اس میں ٹو ٹائپس کی سیمیٹری ہے انیشیل اسٹیج پہ، لارول اسٹیج پہ کون سی سیمیٹری ہے، وہ ہے بائیلیٹرل، اور اس کے فائنل اسٹیج پہ کون سی سیمیٹری ہے، ریڈیل. تو کچھ اس طرح کے اس میں اور بھی کچھ کریکٹرس ہیں، لیکن یہ فی الحال یہ کریکٹرس میں نے لکھ لی. لیکن یہ ایک اور جو سب سے بیسٹ فیچر ہے کس چیز میں، ایکائنوڈرمز میں. تو ان میں نوٹوکارڈز نہیں ہے کیونکہ انورٹیبریٹ ہے، سیگمنٹڈ باڈیز میں نہیں ہے یہ، ان میں انسیگمنٹڈ باڈی ہے. یاد رکھیے ان میں انڈوسکیلیٹن ہے. انڈوسکیلیٹن مینس کہ کیلشیم کاربونیٹ اس میں ہے، یا جن کو کیلکیری اسکیلیٹن کہتے ہیں، کیلشیم کاربونیٹ یا کیلشیم، ان کو کیلشیم اوزیکلز بھی کہتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے، آگے آئے گا. ایگزوسکیلیٹن اس میں ایبسنٹ ہے. تو واٹر واسکولر سسٹم یا ایمبولیکرل سسٹم جس کو کہتے ہیں، یہ NCERT بیسڈ ٹیکسٹ بکس نیٹ کے ایگزام میں لاسٹ 20 ایئرز میں یہ MCQ اور جو ایکسکلوزلی مرین جو انورٹیبریٹس ایکائنوڈرمز کی ایک بیسٹ کریکٹر ہے، یہ تقریباً کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. تو یہ آپ کو بہت گریڈ پرائمری والے بچوں کی طرح آنی چاہیے. اچھا جی، واٹر واسکولر سسٹم ہیلپس نا، تو یہ بھی بہت ہی اہم MCQ ہے. یہ بھی بہت کافی دفعہ نیٹ ایگزام میں ریپیٹ ہوا ہے، NMD کیٹ میں، نیٹ میں. تو ڈسکشن میں یہاں سے پھر لکھ رہا ہوں کہ ہم ڈسکشن یہ جو کر رہے ہیں یہ بیسڈ کرتا ہے نیٹ کے ایگزام کے لیے جو دوسری ایگزام سے ایٹا پاکستانی کی ڈفرینٹ میڈیکل کالجز میں سلیکشن کے لیے، اور NMD کیٹ. ٹھیک ہے جی، یہ بھی تو تقریباً تینوں کا نیچر بالکل سملر ہے. تو ٹیکسٹ بکس میں بھی اتنا فرق نہیں ہے. واٹر واسکولر سسٹم ہیلپس ان وچ، یہ ریسپریشن میں ہیلپ کرتا ہے، ریسپریشن میں ٹھیک ہے، لوکوموشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے، فیڈنگ میں بھی ہیلپ کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ سارے لکھے گئے ہیں، لوکوموشن، فیڈنگ اینڈ ریسپریشن، ان تینوں میں یہ ہیلپ کرتا ہے. تو آپ نے آپشن کس کو سلیکٹ کرنا ہے، ڈی کو، مطلب لاسٹ ون کو. اب اس میں ایک MCQ NCERT میں ایک MCQ کچھ اس طرح آیا ہے بالکل ریسنٹ ایئرز میں کہ دا موسٹ امپورٹنٹ فنکشن آف دی واٹر واسکولر سسٹم از، کچھ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہوئی ہوگی یا ہوتی ہے کہ واٹر واسکولر سسٹم کا سب سے اہم فیچر کون سا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے اہم یہ آپشن نہیں ہے، سپوز یہ آپشن نہیں ہے، اس لاسٹ آپشن کی جگہ کوئی اور آپشن ہے، لیکن ریسپریشن بھی ہے، لوکوموشن بھی ہے، فیڈنگ بھی ہے، کچھ اور آپشن بھی دیے گئے، تینوں نہیں دیے گئے ہیں. تو آپ نے پھر کون سے آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے، پھر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، یاد رکھیے مسٹ کہ آپ نے صرف بی کو سلیکٹ کرنا ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ، دا موسٹ پرومیننٹ feature or function of water vascular system of echinoderms is what is locomotion. تو پریارٹی پہ آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اگر کچھ اس طرح MCQ آتا ہے جو کہ یہاں پہ جی یہاں پہ ہم نے، تو پھر آپ نے کون سی کو سلیکٹ کرنا ہے، ڈی کو. اوکے جی. اچھا، ایکسکریٹری سسٹم، ایکائنوڈرمز میں کوئی ایکسکریٹری سسٹم نہیں ہے. یہ اس میں ویلیٹیبل بھی یہاں پہ لکھا ہے. تو میں نے کہا کہ دیر از نو ایکسکریٹری سسٹم پریزنٹ ان آر ایکسکریٹری ڈفرنٹ ٹائپس آف آرگنز آر پائپس ایٹسیٹرا ایبسینٹ ان ایکائنوڈرمز. تو ویل ڈیولپڈ نو، پریزنٹ ان ریڈیوس فارم نو، پھر نیفریڈیا نو، پروٹونیفریڈ ایٹسیٹرا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایبسینٹ ہے، جس طرح اسٹریٹ فارورڈ آپ نے لکھنا ہے ایبسینٹ. اب یہ آپ کے مائنڈ میں ایک کویشچن آئے گا کہ پھر ایکائنوڈرمز میں یہ جو ایکسکریشن کا پروسیس ہے، فزیولوجیکل پروسیس ہوتا کس طرح ہے. تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں کچھ سیلس ہے جن کو سیلوموسائٹس، یہ پین پیڈ پہ ذرا لکھنا مشکل ہوتا ہے، سیلومیٹس، یا ان کو کہتے ہیں امیبوسائٹس، ان کو کہتے ہیں کہ امیبوسائٹس آر سیلوموسائٹس. تو یہ جو سیلس کے ٹائپس ہے یہ موسٹلی ان کے ایکسکریٹری یہ ایکسکریشن میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی ایکسکریٹری آرگنز وغیرہ سسٹم نہیں ہے، تو ایبسینٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا، آگے جاتے ہیں. فرٹیلائزیشن ان ایکائنوڈرمز از یوزولی، اب جو ان میں فرٹیلائزیشن ہے یہ ایکسٹرنل ہے. ٹھیک ہے، فرٹیلائزیشن ایکسٹرنل ہے، یہ بھی غلط ہے، انٹرنل نہیں ہے. سیلف فرٹیلائزیشن ایبسینٹ اینڈ
بڈنگ ایٹسٹرا کچھ ٹائپ کی چیز نہیں ہے. تو بس سمپل فرٹیلائزیشن ایکسٹرنل ہے. اور یہ بھی اکثر یہ آتا ہے کہ یہ لارول فارم جس طرح میں نے کہا کہ ان میں انوالو ہے, اس لارول فارم کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جی بائیپینیریا لاروا. تو انڈائریکٹ ڈیولپمنٹ ہے ان میں, یہ شاید آگے آ جائے انڈائریکٹ ڈیولپمنٹ. اور لاروا کا نام ہے, یہ آگے آئے گا, خیر لاروا کا نام ہے اوکے جی بائیپینیریا لاروا. تو آگے جاتے ہیں ڈیولپمنٹ ایکائنوڈرمز ایز. یہ تو بس یہ بھی اس کو میں نے ڈسکس کیا کہ ڈائریکٹ نہیں ہے, اس میں لارول فارم ہے انڈائریکٹ وتھ فری سوئمنگ لاروا. لاروا کا نام میں نے یہاں پہ لکھ دیا, ٹھیک ہے, کہ یہ بائیپینیریا لاروا ہے اور انڈائریکٹ ڈیولپمنٹ ہے, مطلب ڈفرینٹ لاروا سے پاس ہوتا ہے, یا ایک لاروا میں 2-3 سٹیجز ہوتے ہیں, ان سے پاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو انڈائریکٹ وتھ فری سوئمنگ لاروا. اور اس کے لاروا میں کون سی سیمیٹری ہوتی ہے, بائیلیٹرل سیمیٹری ہوتی ہے. تو وداؤٹ لاروا یہ بھی غلط ہے, پاتھوجینیٹک یہ بھی غلط ہے. تو آپ نے ڈیولپمنٹ ان ایکائنوڈرم جی بی کنفرم بس. وچ آف دی فالوئنگ از این ایکائنوڈرم. اس میں ایکائنوڈرم کون سا ہے؟ تو جو اسٹیرس ہے, اسٹیرس روبینسس کو بھی کہتے ہیں جی. اس کو جو ماڈرن نام دیتے ہیں آج کل وہ ہے سی اسٹار, اور جو بہت ہمارے بکس میں ٹیکسٹ بکس میں یا کامن ہے تو اس کو کہتے ہیں کیا جی, اسٹار فش. اوکے. پھر ہے سیپیا, یہ مولس کے پھیلا, یہ مولس کے آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں. اب جی یہاں پہ ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کیا چیز ہے. یہاں پہ میں نے ٹائٹل اس کو دیا کہ این سی آر ٹی انڈیکیٹ ایٹا کانسیپٹس. تو جو اوپر جتنی بھی ڈسکشن ہو گئی تو یہ ٹیکسٹ بک سے, اور اسپیشلی ٹیکسٹ بکس آپ این سی آر ٹی ٹیکسٹ بک سے میں نے ایم سی کیوز لیے تھے. اب بات کرتے ہیں این سی آر ٹی انڈیکیٹ ایٹا کانسیپٹس پہ, کہ ان ٹیسٹ میں جو پریویس 20 ایئرس سے کون سے دا موسٹ امپورٹنٹ سی کیوز یا جو کانسیپٹس ہے وہ ریپیٹ ہوئے ہیں, تو ان کو یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اوکے پیارے بچوں, تو اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ جو فرسٹ ایم سی کیو ہے, فرسٹ ایم سی کیو, ایڈلٹس آر ریڈیلی سیمیٹریکل بٹ لاروال بائیلیٹرل سیمیٹریکل ان نیچر. یہ میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ کچھ ایم سی کیوز آپ کو ریپیٹیشن میں شاید کچھ ملے, کیونکہ لاسٹ 20 پیپر سے یہ میں نے کچھ ایم سی کیوز کو نہیں بلکہ سارے ایکائنوڈرمس کے کنسیپشن کو سیٹ کیا ہے. تو یہ تو ہم نے بس کمپلیٹ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ ایکائنوڈرمیٹا کہ ایڈلٹس میں سیمیٹری کیا ہوتی ہے ریڈیلی, اور لارول سٹیج پہ یہ بائیلیٹرل ہوتے تھے. کس فائلم میں ہے, یہاں پہ بہت آسان ہے, تو انہوں نے دیا ہے ایکائنوڈرمس. اس میں سیفیلو کارڈیٹس ہے جو کہ پروٹوکارڈیٹس میں, ٹھیک ہے, اس کو بھی سیکھتے ہیں کہ سیفیلو کارڈیٹس یہاں پہ لکھا ہے. تو ایک ڈویژن ہے جس کو کہتے ہیں پروٹوکارڈیٹس, جس کی لائف سائیکل میں واٹ ایور کال نہیں ہوتا ہے, لیکن نوٹوکارڈ لائف سائیکل میں کسی نہ کسی اسٹیج پہ ہوتا ہے. تو ان کے 2 سب کیٹیگریز سے گروپس ہے, ایک کو سیفیلو کارڈیٹس کہتے ہیں, ایک کو یورو کارڈیٹس کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, یورو کارڈیٹس ہارڈ میں. اور ہیمی کارڈیٹس اب جو این سی آر ٹی کے پریزنٹ بک ہے, ٹیکسٹ بک ہے یا سلیبس ہے, ان میں ہیمی کارڈیٹ کو الگ رکھا گیا ہے. مولسکا انورٹیبریٹس سے ہیمی کارڈیٹس, تو میں نے جس طرح کہا کہ پروٹوکارڈیٹس میں نہیں آتے. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ان میں ایکچوئل نوٹوکارڈ ہے ہی نہیں. اس میں ایک اینڈوسکیلیٹن ہے اس کے پروبوسم میں, جن کو اسٹوموکارڈ کہتے ہیں. اور ایکائنوڈرمیٹا پیورلی انورٹیبریٹ ہے. تو مطلب کویشچن یہاں پہ ذرا جس کے ابوٹ ہے وہ سی ہے, لیکن یہ ادر جتنی بھی آرگینزمس ہیں آپ ان کے ابوٹ سیکھ لے تو بہتر ہوگا. شاید کچھ اس طرح کے کویشچن آ جائے کہ یورو کارڈیٹ ریلیٹس ٹو دا وچ ٹائپ آف ڈویژن. تو پرو کارڈیٹ کی ایک سب ڈویژن ہے, جس طرح سیفیلو کارڈیٹ ہے. سیفیلو اور یورو کارڈیٹس میں وہ ٹائپس یا آرگینزمس بھی پوچھ سکتے ہیں, وہ تو خیر آگے ہم پڑھیں گے. اچھا جی, اب ریڈیل سیمیٹری اکرز ان, اب یہ بہت انٹرسٹنگ ایم سی کیو ہے یا کانسیپٹ ہے کہ ریڈیل سیمیٹری کون سے گروپس میں ہے. تو پریفرا تو اے سیمیٹریکل ہے, سینٹریٹس میں, ٹھیک ہے, سینٹریٹس میں ہے یہاں پہ, یہ ٹھیک ہے, ریڈیل سیمیٹری سینٹریٹس میں. آگے جاتے ہیں, یہاں پہ سینٹریٹس بھی ہے, یہ ہے ایکائنوڈرمیٹا میں کون سی سیمیٹری ہے, ریڈیل ہے. تو یہ بھی ہے سینٹریٹ میں ریڈیل ہے, ٹھیک ہے, لیکن پلیڈی ہے 29 میں. یہاں پہ بائیلیٹرل سیمیٹری ہے. کون سی سیمیٹری؟ بائیلیٹرل. تو یہ غلط ہوا.
ہم تو ریڈیل سیمیٹری کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ بھی بائیلیٹرل سیمیٹری ہے. آرتھروپوڈز میں مولسکا میں بھی بائیلیٹرل سیمیٹری ہے. یہ بھی بائیلیٹرل سیمیٹری ہے, یہ بھی بائیلیٹرل سیمیٹری ہے. تو یہ بھی غلط ہوا اور یہ بھی غلط ہوا. کون کون آرتھروپوڈ اینڈ مولسکا؟ تو ریڈیل سیمیٹری کون کون سے گروپس میں ہے؟ سیلنٹریٹس میں اور ایکائنوڈرمز میں. تو کون سا آپشن صحیح ہے؟ بی. اوکے جی, آگے جاتے ہیں. نمبر 3. اچھا, اس طرح کی این سی آر ٹی نیٹ ایگزام میں بہت سارے آتے ہیں اور یہ مجھے بہت پسند ہوتے ہیں. اسٹڈی دا فالوئنگ اینڈ پک دی کریکٹ کمبینیشنز. ٹھیک ہے, فائلم ہے, سینڈ فیچر سے ایگزامپلس ہے. تو پوریفرا, ٹھیک ہے, پوریفرا یہاں پہ ہے, اس کو بھی ٹھیک مان لیتے ہیں. سائیکون بھی ٹھیک ہے, لیکن ایشو یہاں پہ آ جاتا ہے. کہاں پہ آ جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ نائٹروبلاسٹ, یہ غلط ہے. یہ کیوں غلط ہے کہ نائٹروبلاسٹ اسٹنگنگ سیل وچ از پریزنٹ دی سیلنٹریٹس اینڈ ناٹ پریزنٹ دی پوریفرنس. تو پوریفرا کے لیے سائیکون تو سی ایس کی ٹائپ ہے, لیکن دوسری چیز میں یہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے. پھر ہے نائڈیریا سی کے, اس کو ٹھیک مانتے ہیں. پھر ٹیشو لیول آرگنائزیشن بی ایس میں ہے کہ اس میں ٹیشو لیول آرگنائزیشن ہے, کوئی باڈی لیئرس کمپلیٹ جو ٹریپلوپلاسٹک لیئرس ہے, ایکٹو میسو اینڈوڈرم, وہ ہے نہیں. ریمسیم یہ جو ٹائپ ہے اس کی, تو اس کو کہتے ہیں کیا چیز ہی, اس کو کہتے ہیں سی اینیمون. یہ کامن نیم ہے سی اینیمون, اور اس کی سائنٹیفک نیم ہے ریمسیم. تو اب یہ نائڈیریا ٹھیک ہے, ٹیشو لیول آرگنائزیشن ہے سی اینیمون, یہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس کو ٹیک کرتے ہیں, یہ صحیح ہے. یہ مطلب کریکٹ کمبینیشن ہے, ہم کریکٹ کمبینیشن کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں. انیلیٹ ہے یہ, اس کو ٹیک کرتا ہوں, لیکن ملفیگین ٹیوبلز یہ تو آرتھروپوڈز گراس ہاپر میں ہے, یہ تو انیلیٹ ہے. آرتھوم اور جو نیریز اور جو دوسری ٹائپس کے آرگینزم میں نیریز, یہاں پہ نیریز لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو نیریز ہے انیلیٹ میں, لیکن یہ کیا ہے, یہ ہو گیا جی آپ کا کانسیپٹس یہاں پہ الٹا. تو یہ کنسیپٹ یہ ٹھیک ہے صحیح. اچھا, آگے جاتے ہیں. آگے کہاں پہ؟ 4 نمبر. اب دیکھ لیں ایکائنوڈرم سے. ٹھیک ہے, ایکائنوڈرمس میں واٹر واسکولر سسٹم, ایمبولیکرل سسٹم بھی اس کو کہتے ہیں. اینٹیڈون کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے جی سی فیدرز بھی ان کو کہتے ہیں, یا میں جو بہت کامن این سی آر ٹی میں لفظ استعمال ہوتا ہے سی لیلی, واٹر لیلی, سی لیلی. تو اینٹیڈون سی لیلی بالکل سی ہے. تو اب کمبینیشن کون کون سے ٹھیک ہو گئے؟ یہ ایک اور یہ, اور باقی جو ہے یہ بھی فالس, یہ بھی فالس, اور یہ 3rd نمبر یہ بھی فالس. تو آگے جاتے ہیں کہ اس میں آپشن کون کون سے ہیں. تو ہمارے پاس 2 اور 4 ٹھیک ہے, تو یہاں پہ 2 اور 4 کو ڈھونڈتے ہیں, جو کہ ہے یہ 2 4. تو آپشن نمبر ڈی آپ کا کریکٹ آنسر. اب اس کے بعد بھی اگر آپ اس ٹائپ کے کانسیپٹس میں یا اس ٹائپ کے MCQs میں یا اسی سے کچھ اور ان میں کمبینیشن دی گئے ہوتے دوسرے فائلہ سے, اور آپ غلط کرتے ہیں, تو بہت ہی مجھے افسوس ہوگا. کویسچن نمبر. اچھا, اس کنسیپٹ کو میں نے اسٹارٹ کے MCQ میں آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کیا, اور ڈسکس کیا کہ ایگزوسکیلیٹن اینڈوسکیلیٹن. یہ ہم نے پڑھا کہ اینڈوسکیلیٹن, یہ ایگزوسکیلیٹن ہے نہیں ایکائنوڈرمس میں, لیکن ان میں ایگزوسکیلیٹن ایکائنوڈرمس میں ہے نہیں, لیکن اینڈوسکیلیٹن تو ہے. اب اینڈوسکیلیٹن کس چیز سے بنا ہے؟ وہ ہے سلیکا سے نہیں بنا ہے, پروٹین سے نہیں, اسپونجن سے نہیں. یہ اسپونجز میں ہوتا ہے, سلیکا دوسرے انورٹیبریٹس میں. یہاں پہ کیلشیم کاربونیٹ کے لیے میں نے وہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا تھا, کیلشیم اوزیکلز. ٹھیک ہے, تو ایک کیلشیم اوزیکلز بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, کیلشیم اوزیکلز یا کیلشیم پلیٹس اور کیلشیم کاربونیٹ. تو آپ کا آپشن نمبر کون سا پھر صحیح ہے؟ آپ کا آپشن نمبر بی صحیح ہے. اب نیکسٹ دیکسٹری سسٹم انکائنوڈرمز. یہ تو بس ہم نے پڑھا کہ پروٹونیپریڈیا اس میں نہیں ہے, میٹانیپریڈیا ساری چیزیں نہیں ہے, اس میں ہے کچھ بھی نہیں, ایبسنٹ. اور سیلز کے نام بھی میں نے بتا دی کہ کہاں کون سی سیلز سے ایکسکریشن کرتا ہے. انکائنوڈرمز آر جنرلی
تو اچھا جی، یہ بھی اچھا ایم سی کیو ہے، اچھی کنسیپٹ ہے اس میں. ایکانورمس ریپروڈکشن یا ریپروڈکٹیو وائز ان میں ہرمیفروڈائٹ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ میل اینڈ فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹس ایک ہی جاندار میں نہیں ہوتے. ان میں ہر آرگینزم کی اپنی آئیڈینٹیٹی ہے. مطلب میل اور فیمیل جن کو سنگل بھی کہتے ہیں، جن کو یونی سیکسول بھی کہتے ہیں. یونی ایم سی کیو میں آپ کو یونی سیکشول بھی آ سکتا ہے، ڈفرینٹ کانسیپٹ آ سکتے ہیں. تو جو یونی سیکسول ہے یا سنگل ہے، جس میں میل فیمیل کی اپنی آئیڈینٹیٹی ہوتی ہے، اس جاندار کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائیوشیس کہتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس میں فرٹیلائزیشن ایکسٹرنل ہے. یہاں پہ انٹرنل لکھا ہے، غلط ہے. مانوشیس کا مطلب ہے کہ جن میں دونوں ریپروڈکٹیو پارٹس ایک ہی جاندار میں ہوتے ہیں. مانوشیس کی جو دوسرا نام بولتے ہیں وہ ہرمیفروڈائٹ ہے، تو یہ بھی نہیں ہے. انٹرنل فرٹیلائزیشن بھی نہیں ہے، اور یہ بھی غلط ہے. تو اے سیکشولی اونلی تو نہیں ہے، اس میں سیکسول ریپروڈکشن ہوتا ہے. تو اس میں اے سیکسول ریپروڈکشن جو کہ جس کو ہم بائنری فشن کہتے ہیں. بائنری فشن جب ایک اسٹار فش کی اگر مثال لیتے ہیں، تو اسٹار فش اپنے سینٹرل ڈس میں دونوں پارٹس میں جو ریجنریٹو ٹائپ کے پروسیس ہے، اپنے آپ کو کٹ کرتا ہے. ایک آرم یا 2-3 آرم ہو سکتے، لیکن ان کے ساتھ اب جو میں کہہ رہا ہوں نا، تو اس کا مطلب یہاں پہ میں اس ڈائیگرامیٹیکلی آپ کو ذرا بتاؤں کہ یہ اسٹار فش ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک آرم ذرا بڑا بنا ہے. خیر، اب اس کو اگر اس طرح کٹ کرتے ہیں، جو یہ سینٹرل ڈسک ہے، یہ جو اس کا یہ سینٹرل ڈسک ہے، کچھ پارٹس اس آرمس کے ساتھ اور کچھ پارٹس اس آرم کے ساتھ، تو یہ 2 اسٹار فش میں کمپلیٹ یہ بڑھ سکتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بائنری فشن. تو یہ سیکشول ریپروڈکشن اس میں موجود ہے، لیکن اونلی تو نہیں ہے، اس میں سیکشول ریپروڈکشن بھی ہے. تو جو سب سے بیسٹ سوٹیبل آنسر ہے ایکانورمز آر جنرلی ڈائیوشیس ود ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن. اب اس کے بعد بھی آپ ان کنسیپٹس کے حوالے سے کچھ اور ایم سی کیو بھی آ جاتا ہے اور آپ غلط کرتے ہیں تو افسوس ہوگا. 7 نمبر ڈیولپمنٹ ایکانورمز از یوزولی، یہ تو بھی ہم نے پڑھا کہ اس میں انڈائریکٹ وہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے جس میں لاروا انوالو ہوتا ہے. ڈائریکٹ جس میں لاروا انوالو نہیں ہوتا تو فری سوئمنگ لاروا ہے، جس کو بائیپینیریا لاروا کہتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، صحیح ہے. ڈائریکٹ جس میں لاروا انوالو نہیں ہوتا. ویوی پیرس کیا کہتے ہیں؟ ایک اووی پیرس ہے، ایک ویوی پیرس ہے. وہ ایک ہے تھرڈ کیٹیگری جس کو اووی ویوی پیرس کہتے ہیں. تو ویوی پیرس وہ جاندار ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ جنم دیتے ہیں اپنے بیبیز کو، جس طرح انسان میں مدر یا فیمیل وہ بیبی کو ڈائریکٹ جنم دیتی ہے. تو اس قسم کی سین اس میں نہیں ہے، ڈائریکٹ سین نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ود آؤٹ لاروا اسٹیج تو لاروا تو اس میں ہے، تو لاروا بھی ہے، انڈائریکٹ بھی ہے. تو آپشن نمبر سی از کریکٹ. واٹر واسکولر سسٹم، یہ بہت ہی اسے میرے خیال میں آسان ایم سی کیو اور نہیں ہے کہ واٹر واسکولر سسٹم از پریزنٹ ان ایکانورمز. تو ایکانورمز میں واٹر واسکولر سسٹم پریزنٹ ہے، باقی کو آپ اگنور کریں. اچھا جی، دا باڈی آف ایکانورمز از سیگمنٹڈ نہیں ہے، ان سیگمنٹڈ ہے، ٹھیک ہے. میٹامیریکل سیگمنٹڈ، یہ کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے ان سیگمنٹڈ کو سلیکٹ کرنا ہے. اس پہ ہم نے بس بات کی. یہ ڈائجسٹ سسٹم یہ کمپلیٹ ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا کہ کمپلیٹ موت یہاں پہ وہ خود بتا رہا ہے کہ اس ڈائجسٹ سسٹم جس میں موت بھی ہو، اینس بھی ہو، کمپلیٹ ڈائجسٹ سسٹم کنسیڈر ہوگا. اب آگے جاتے ہیں 11 نمبر کی. ان موسٹ ایکانورمز دا ماؤتھ از سچویٹڈ آن دی وچ سائڈ؟ آن دی اورل سائڈ. اورل سائڈ بیسیکلی وہ سائڈ یا وینٹرل سائڈ بھی اس کو کہتے ہیں. اورل سائڈ کی جگہ اگر وینٹرل سائڈ آ جائے نا تو غلط نہ ہو آپ کہیں، وینٹرل سائڈ، ٹھیک ہے. ڈورسل سائڈ یا اپر سائڈ بھی اس کو کہتے ہیں. ایبورل سائڈ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ دا اپوزٹ آف دی اورل سائڈ از ایبورل سائڈ. اور لیٹرل جو دائیں بائیں ہے، تو آپ نے کون سی اورل سائڈ پہ بس ہے. اب ان موسٹ ایکانورمز دا اینس از سچویٹڈ آن، یہ بھی بس ہم نے پڑھا کہ اس پہ بات ہوئی، ایبورل سائڈ. ڈارسل سائڈ. وچ کلاس آپ ڈیکس دی این جی بہت ہی انٹرسٹنگ سیکیو ہے. یہاں پہ یہ میں اسٹریٹ فارورڈ لکھتا ہوں کہ جو پیروڈیا کلاس ہے، پیروڈیا، تو اس میں جو ٹائپ ہے شاید یہ ٹائپ بھی آ جائے، بریٹل سٹار. اس کی ایک
बास्केट स्टार भी आता है या ब्रिटल स्टार भी आता है, ठीक है। बास्केट स्टार वो एक अदर टाइप है अफ्यूरेडिया में, ठीक है जी। तो इसमें कोई एनस नहीं है, नो एनस, ठीक है, इसमें एनस नहीं है। बाकी इसमें है माउथ बी एनस, माउथ बी एनस, माउथ बी एनस, इसमें माउथ ओनली माउथ इसमें है बट नो एनस, ठीक है। तो विच क्लास ऑफ एकाउंट्स लेक्स एंड एनस, तो इस टाइप का एमसीक्यू जो स्ट्रक्चर दिया है तो ये भी आता है, कुछ एमसीक्यू इस तरह पे है, विच क्लास ऑफ एकाउंट्स लेक्स व्हाट द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सीडीएस में लेगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तो उसको कि जिसमें माउथ भी हो, एनस भी हो, यहाँ पे तो एनस नहीं है, ठीक है, ये कंफर्म हो। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एकाइनोडर्मेटा, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें जॉइंटेड, ये तो अनसेगमेंटेड है, हीमाटोसिस ट्रेड्स में होते हैं, कॉम्प्लेट्स इस तरह की कोई जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर है वो नहीं है, लेकिन ट्यूबीट, ठीक है, ट्यूबीट ये प्रोमिनेंट कैरेक्टर है। ट्यूबीट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम, द वाटर वास्कुलर सिस्टम और द एम्बोलिकल सिस्टम भी इसको कहते हैं, वाटर वास्कुलर सिस्टम और एम्बोलिकल सिस्टम। इन एकाउंट्स प्राइमरी फंक्शन इज़ द वाटर वास्कुलर सिस्टम, इसका फंक्शन तो ऊपर हमने ठीक है पढ़ा कि लोकोमोशन भी, फीडिंग भी, रिस्पिरेशन भी है और ऑल ऑफ दी अबव। लेकिन अगर सिर्फ ऑल ऑफ दो में कोई और ऑप्शन आता है तो आपने लोकोमोशन को सिलेक्ट करना है। एकाउंट्स आर एक्सक्लूसिवली, ये भी बस पढ़ा, मैंने कहा था कि कुछ एमसीक्यूज अगेन आएंगे। सी मेरीन एनिमल्स, द कैलकेरियस प्लेट्स फार्मिंग द स्केलेटन मेकानोड्रम्स, इसको ओजिकल्स कहते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। ओजिकल्स स्पिक्यूल्स ये इसमें नहीं होती, सीट है आर्थोम में है या एनर्जिस को हम क्या परकुलम द कवर, ये भी एक बॉडी कवर से, ठीक है जी। और अच्छा जी, सेकेंडरी रेडियल सिमेट्री इज एक्सिबिटेड बाय सेकेंडरी इसको सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी में तो एकाइनोड्रम्स की बात करें हम तो प्राइमरी सिमेट्री उसमें होती है प्राइमरी, तो वो क्या है बाइलेटरल है। तो सेकंड जो एडल फॉर्म में सिमेट्री आ जाए तो उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो ये सेकेंडरी लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, सेकेंडरी रेडियल सिमेट्री आफ्टर द इनिशियल बाइलेटरल सिमेट्री विच इज़ प्रेजेंट इन द लार्वा स्टेज ऑफ द व्हाट ऑफ द एकाइनोड्रम्स। तो पोलिफ्राम एसिमेट्रिकल हैं और ये नाइडेरियन जो है नाइडेरियन, तो इसमें भी कौन सी सिमेट्री है, इसमें रेडियल सिमेट्री है, याद रखिए इसमें रेडियल सिमेट्री है, ये बहुत टेक्निकल एमसीक्यू है, रेडियल सिमेट्री। एकाइनोड्रम्स यहाँ पे इसको मैं टिक करूँगा क्यों, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री एनालिड्स में क्यों, इसलिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होता द रेडियल सिमेट्री इज एक्सिबिटेड बाय, तो फिर तो नाइडेरिया सेंट्रेट्स और एकाइनोड्रम्स दोनों को ये एक्सिबिट करते हैं, लेकिन वहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए सेकेंडरी रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ पे ओरिजिनल कंसेप्ट है सेकेंडरी, यहाँ पे तो प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी अव्वल तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, तो यहाँ पे सेकेंडरी, तो मतलब ये है कि आपने ऑप्शन किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, आपने सिलेक्ट करना है सी ऑप्शन को। ओके आगे जाते हैं, द लार्वा ऑफ एकाइनोड्रम्स एक्सिबिट, तो बस ये तो रिपीट हो रहे हैं बाइलेटरल सिमेट्री। एकाइनोड्रम्स बिलोंग टू, ये अच्छा एमसीक्यू है, एकाइनोड्रम्स बिलोंग टू द ग्रुप, तो एकाइनोड्रम्स ड्यूट्रोस्टोम से, ठीक है। ड्यूट्रोस्टोम किस चीज़ को कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं कि इस तरह मैं एक बाल बना रहा हूँ, ठीक है, और इस बाल के बीच में जो इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस, तो एम्ब्रियोजेनेसिस ये में एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, और जब एक ब्लास्टूला बन जाता है तो यहाँ पे एक पोर होता है, उस पोर को कहते हैं, उस पोर का नाम है ब्लास्टोफोर, ठीक है। एक अपोजिट साइड में यहाँ पे भी एक पोर होता है, तो इनकी ब्लास्टुलेशन में इस पोर से क्या चीज़ बन जाता है, इससे एनस बन जाता है, एनस, और जो अदर पोर है उससे माउथ,
So in the embryogenesis of such type of organisms or such type of books in which from the first opening, this blastopore is also called first opening, the anus is formed, while the other opening opposite to the blastopore, the mouth is formed in the organism development. Such type of phenomena is called deuterostomes. Deutero کہتے ہیں لیٹر ان اسٹومم پور اور ماؤتھ لیٹر ماؤتھ فرسٹ پور یہ ہے تو ماؤتھ ویسے نہیں بنتا تو اس کو ڈیوٹروسٹومس ٹائپ آف آرگینزمس کہتے ہیں ڈیوٹروسٹومیا کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور ان میں کون کون سے گروپس آتے ہیں؟ ان میں ایکائنوڈرمز آتے ہیں ایکائنوڈرمیٹا میں جتنے بھی جاندار ہیں اور ان میں ہیمی کارڈیٹس آتے ہیں. یہ آپ اپنے کانسیپٹس کے لیے کلیئر کریں کہ اگر ایم سی کیو کو میں وہ چینج کرے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو. اور کارڈیٹس تو یہ تینوں میجر جو گروپس ہیں کارڈیٹس ہیمی کارڈیٹس اینڈ ایکائنوڈرمس یہ کس کیٹیگری میں گروپ میں آتے ہیں؟ یہ ڈیوٹروسٹومس میں آتے ہیں جبکہ پروٹوسٹومس باقی سارے ہیں جتنی بھی انورٹیبریٹس ہیں وہ کون سی چیز میں آتے ہیں؟ وہ پروٹوسٹومس میں آتے ہیں. پروٹو فرسٹ ماؤتھ بلاسٹوپور سے وہاں پہ ماؤتھ بنتا ہے. ادر اوپننگ سے کیا چیز بنتا ہے؟ اینس بنتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ یاد رکھیے کہ جتنی بھی پروٹوسٹومس ہیں کہ موسٹ پروٹوسٹومز یہ اسکیزو سیلس ہے ٹھیک ہے جی اسکیزو سیلس جبکہ دی موسٹ ڈیوٹروسٹومس ناٹ آل بٹ دی موسٹ میں لفظ استعمال کروں دی موسٹ یہ ہے انٹیروسیلس اوکے جی. اب دونوں میں ہی جو میسوڈرم ہے اسپلٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایک راڈ ٹائپ کی اسٹیل نما ٹائپ کی میسوڈرم سے یہ اسپلٹ ہوتا ہے اور ویسٹرل اینڈ پیرائٹل والز بنتے ہیں. ان کی میسوڈرم کی اوریجنیشن کے بیس پہ نام دی گئی ہے جبکہ انٹیروسیلس یہ انٹرون مطلب گڈ سے یہ میسوڈرم اسپلٹ ہوا ہے اور پھر میسوڈرم اگین اسپلٹ ہونے کے بعد وہ دو والز یا جو ٹرو باڈی کیویٹی وہ بناتے ہیں. خیر ان شارٹ آپ کی کانسیپٹس کے لیے کہ ایکائنوڈرمز یہ ڈیوٹروسٹوم سے بلانگ کرتے ہیں. ڈیوٹروسٹوم کیا چیز ہے وہ میں نے یہاں پہ ایکسپلین کیا. ان میں کون کون سے گروپ آتے ہیں؟ پروٹوسٹوم یہ کون سے سب گروپس یا سب ایک پراپرٹی یہ کرتا ڈیفائن کرتے جس کو شائزوسیلس یا اسکیزوسیلس کہتے ہیں. ڈیوٹروسٹوم یا ڈیوٹروسٹوم یہ انٹروسیلس کو یہ ڈیفائن کرتے ہیں ٹھیک ہے جی. اب آگے جاتے ہیں سیلوم فارمیشن ایکائنوڈرمس از یہاں پہ وہ بات وہی آ گئی جو میں نے اوپر ایکسپلین کی کہ جو سیلوم فارمیشن ہے ایکائنوڈرمیٹا میں تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ انٹیروسیلس ہے. اسکیزوسیلس کو آپ نے یا یہ ساری چیزیں اپنی وہ کانسیپٹ میں نے اوپر کی MCQ میں ڈیٹیل سے بتائی تھی. وچ آف دی فارمنگ از ناٹ این ایکائنوڈرم تو کون سے ایکائنوڈرم نہیں ہے؟ اسٹیریس اسٹار فش یہ ہے ایکائنوڈرم. ایکائنس سی ارچن یہ ہے ایکائنوڈرم. سیلیلی اینٹیڈون یہ ہے ایکائنوڈرم. گارگونیا یہ ایکائنوڈرم